السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بد دعا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس روز شام کو زور سے آندھی چلی۔ ساون کا مہینہ تھا، بادل چھائے ہوئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس موسم سے شہزاد کو ہمیشہ خوف آتا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ رات کو جب بادل گرجتے، بجلی چمکتی اور بارش شروع ہوتی تو شہزاد ڈر کے مارے کانپنے لگتا۔ ساون کا مہینہ اس کے لیے بدقسمتی کی علامت تھا۔ اس مہینے نے اسے ہمیشہ دکھ ہی دکھ دیے تھے۔ پہلی بار جب سائیکل کے پچھلے پہیے میں اس کا پاؤں آیا تو اس وقت بھی جولائی کا مہینہ تھا اور ساون کا مہینہ تھا۔ پھر جب اسے بھیڑوں نے کاٹا تب بھی ساون کا مہینہ تھا۔ وہ سوچتا کہ کاش یہ ساون کا مہینہ ہی نہ ہوتا۔ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا، اگرچہ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، تاہم رزق حلال کھانے کا سبق اس نے اپنے باپ سے سیکھا۔ وہ میٹرک پاس تھا۔ گھر کے حالات نے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب وہ کھیتوں میں اپنے بابا کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کی منگنی اس کی چچا زاد صوفیہ سے طے تھی۔ وہ صوفیہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ تھی بھی ایسی دبلی پتلی، ریشمی بال جو کمر تک چلے آتے تھے، اس کے حسن میں اضافہ کرتے تھے۔ اوپر سے اسے مٹک مٹک کر چلنے کا بہت شوق تھا۔ اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر اسے بھی انہی کی طرح بننے کا شوق چرایا تھا۔ اس کے والد انکم ٹیکس میں کلرک تھے۔ اس وجہ سے ان کے گھریلو حالات گاؤں کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ تھوڑی بہت زرعی زمین تھی جو کہ شہزاد کے والد کے تصرف میں تھی، البتہ فصل 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ 17 سالہ صوفیہ میٹرک کرنے کے بعد قریبی شہر کے گرلز کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ کالج میں جب اس نے آزادی اور رنگینی دیکھی تو وہ اسی رنگ میں رنگتی چلی گئی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، گندم کی فصل بوئی جا رہی تھی۔ زرینہ نے احمد گل سے کہا، شہزاد کے ابا، میری مانو تو تم محمود بھائی سے شادی کی تاریخ لے لو۔ ماشاءاللہ اب شہزاد تیرا ہاتھ بٹانے لگا ہے، ہمارا اور ہے بھی کون شہزاد کے سوا، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، محمود بھائی آ جائیں تو بات کرتا ہوں۔ صوفیہ شہر جاتی ہے، بالکل شہری ہی ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے ہی نکل جائے۔ کیسی باتیں کرتی ہو، وہ شہزاد کی منگ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے۔ تو خواہ ڈرا نہ کر، کچھ نہیں ہوتا۔ صوفیہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باپ کی لاڈلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہزاد اسے بہت زیادہ چاہتا ہے اور کالج میں داخلہ لیتے وقت تک بھی وہ بھی شہزاد کو پسند کرتی تھی، لیکن کالج میں جب اس نے لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ دیکھے، سہیلیوں نے اسے اپنے اپنے افیئر سنائے تو اسے اپنی یہ منگنی پسند نہ آئی۔ اوپر سے جب ثانیہ نے اسے اپنی بہن کی شادی میں مدعو کیا تو رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ ثانیہ شہر کے دولت مند کاروباری شخصیت عبدالغفور کی بیٹی تھی۔ انہوں نے بڑی بیٹی کی شادی پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اسی شادی کی تقریب میں ثانیہ کے خالہ زاد ارسلان نے صوفیہ کو دیکھا اور اس ایک لمحے میں جب صوفیہ خوفزدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ارسلان کے دل کو بھا گئی۔ سلیقے سے سر پہ لیے گئے دوپٹے نے ارسلان کو گرویدہ کر لیا۔ ارسلان نے جب اسے مخاطب کیا تو وہ کسی خیال میں بری طرح محو تھی۔ اس کی آواز پر ایسے چونکی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا مشروب کا گلاس چھناکے سے گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارے یہ کیا؟ ارسلان نے اس کی بدحواسی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ وہ میں ارے کیا ہوا جناب؟ گلاس ہی تو تھا، ٹوٹ گیا۔ وہ میری غلطی نہیں تھی، صوفیہ نے ہکلاتے ہوئے بات پوری کی۔ کوئی بات نہیں جناب، ارسلان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے ارسلان کہتے ہیں اور آپ کی تعریف۔ صوفیہ، اس نے بھی اپنے آپ پر قابو پایا اور با اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کے مشاغل اور تعلیم کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ کھلتی رنگت کا مالک 5 فٹ 9 انچ قد والا ارسلان وجیح اور شکیل نوجوان تھا۔ اس نے صوفیہ کو اپنے بارے میں بتایا کہ وہ MBA کر رہا ہے
اس کا باپ ایک کمپنی کا مالک ہے، دولت کی ریل بیل ہے۔ صوفی، مجھے اس سے پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا، پر اب میں تمہیں اتنے قریب دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے صوفیہ کو صوفی کہنا شروع کر دیا۔ صوفیہ نے اسے لرزیدہ لہجے میں بتایا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، تو ارسلان نے یہ کہہ کر اسے دلاسا دیا کہ کوئی بات نہیں، منگنی ٹوٹ بھی تو جاتی ہے۔ ارسلان نے صوفیہ کو بتا دیا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی تھی، اپنی کلاس کی کئی لڑکیوں کے ساتھ وہ ان کے بیڈ روم تک کا ساتھی بن چکا تھا، لیکن اسے غریب گھرانے کی قدامت پرست صوفیہ بھا گئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ تبدیلی چاہتا تھا۔ اسے صوفیہ ایک بالکل مختلف لڑکی لگی تھی۔ اس کے خیال میں اس نے کپڑے بھی بہت عام قسم کے پہن رکھے تھے۔ ارسلان نے جب اس سے فون نمبر مانگا تو اس نے کہہ دیا کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تم یہ لے لو۔ اس نے اپنا بیش قیمت موبائل اسے دیا۔ صوفیہ کا دل ایک دم دھڑکا۔ اتنی دیر میں وہ اپنی سم نکال کر موبائل میں ایک اور سم ڈال رہا تھا جو اس نے اپنے والیٹ سے نکالی تھی۔ اس ایک لمحے میں صوفیہ بھی ارسلان کو دل دے بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس نے موبائل دینے میں ایک لمحے بھی نہ سوچا، وہ کتنی سہولتیں دے گا۔ اس ایک لمحے میں صوفیہ کو شہزاد بہت پیچھے نظر آیا اور اس نے ارسلان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اسی دن سے اس نے صوفیہ کو اپنانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ دوسرے دن ارسلان نے اسے کالج سے گاڑی میں بٹھایا۔ پہلے وہ گھومتے رہے، پھر ایک ریسٹورانٹ سے آئس کریم کھائی۔ ارسلان نے اسے 5,000 روپے دیے کہ اپنے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے اور جوتے لے لینا۔ پھر وہ اسے اپنے دفتر لے گیا۔ یہ اس کے باپ کی کمپنی تھی جہاں وہ کچھ وقت کے لیے آتا تھا۔ ابھی وہ سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ MBA میں اس کا آخری سال تھا۔ صوفیہ نے اسے بتایا کہ ابھی تو وہ بھی پڑھ رہی ہے، تو یہ کہہ کر ارسلان نے اسے چپ کرا دیا کہ تم بعد میں بھی پڑھتی رہنا۔ جب ارسلان نے تنہائی پا کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے اسے اپنے سے دور کر دیا۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر آپ رشتہ بھیجیں، شادی کر لیں، پھر میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ ارسلان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ پی گیا۔ اس کے بعد جب بھی ان کی ملاقات ہوئی، تنہائی سے فائدہ اٹھا کر ارسلان اس کی قربت سے محسوس ہوتا، لیکن وہ ایک حد سے اسے آگے نہ جانے دیتی۔ اتنی بات تو صوفیہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی سے ہی اپنا سب کچھ ارسلان کو دے دیتی ہے تو پھر اس کے پاس کیا بچے گا۔ اس لیے اس نے صوفیہ کے گھر رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اصل میں وہ صوفیہ کے تاثرات بھانپ چکا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر گرا تھا، گلاس ٹوٹنے کا غم اور بے عزتی کا احساس ارسلان کی نظروں سے چھپ نہ سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دولت صوفیہ کو اس کے پاس ضرور لائے گی۔ وہ ہر چیز کو دولت کے ترازو میں تولنے کا عادی تھا۔ وہ جو چاہتا حاصل کر لیتا تھا۔ صوفیہ کا گھر گاؤں کے مرکز میں تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھر ایک ہی جگہ تھے، درمیان میں صرف ایک دیوار تھی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، اس لیے جب اتنی خوبصورت اور مہنگی کار ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رکی اور اس میں سے جدید وضع کا لباس پہنے ادھیڑ عمر مرد اور عورت اور دو نوجوان لڑکیاں اتریں تو سارے گاؤں والوں کو خبر ہو گئی۔ تاہم کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آگے آ کر ان سے سوال و جواب کرے۔ ایک بوڑھے آدمی سے ڈرائیور نے محمود گل کے گھر کا پوچھا اور پھر یہ چھوٹا سا قافلہ نیم کے درخت والے گھر کے پاس آ کر رکا۔ اتوار کا دن تھا، محمود گل بھی گھر پر ہی تھا۔ دستک کے جواب میں جب نفیسہ نے دروازہ کھولا تو انجان چہروں والے 4 لوگوں کو، جن میں 3 خواتین اور ایک مرد شامل تھا، دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی کہ وہ صوفیہ کو دیکھنے آئے ہیں۔ ڈرائیور 2 بڑے بڑے پیکٹ لے آیا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، مسز حبیب نے کہا۔ نفیسہ حیران ہو رہی تھی۔ محمود گل بھی شش و پنج میں تھا۔ انہیں گھر میں ایک کمرے میں بٹھایا، چائے سے ان کی تواضع کی گئی۔ بعد ازاں مسز حبیب نے نفیسہ اور محمود گل سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اپنے بیٹے ارسلان کے لیے صوفیہ کا رشتہ مانگنے آئی ہیں، گو کہ وہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، ہم لا ولد ہیں۔
यतीम खाने से इसे गोद लिया है, फिर भी इसे अपना कानूनी बेटा समझते हैं। तो दरवाजे के पीछे खड़ी सोफिया के चेहरे पर खुशी के कई रंग आकर बिखर से गए। महमूद गुल ने जवाब दिया, बहन जी, बात यह है कि मेरी बेटी की मंगनी इसके चचा के बेटे से तय हो चुकी है। वैसे मुझे हैरानगी इस बात की है कि आपको हमारे घर का और खुसूसन सोफिया का किसने बताया। भाई साहब, हमें इल्म है कि सोफिया की मंगनी हो चुकी है, लेकिन मेरे बेटे की जिद है, इसलिए हम आ गए। और मंगनियां तो होती रहती हैं और टूटती भी रहती हैं। मिसेस हबीब ने इनकी बात का जवाब दिया। आपकी बेटी को मेरे बेटे ने हानिया की शादी में देखा था और पसंद कर लिया था। महमूद गुल को उसका लहजा पसंद न आया। बात यह है बहन जी, हम लोग जब रिश्ता दे देते हैं तो फिर दे देते हैं। मंगनी टूटने का मतलब हमारे यहाँ मौत होता है। मैंने बेटी भाई के बेटे को दी है, इसलिए आप ये तवक्को ना रखें। नफीसा ने भी महमूद गुल की हाँ में हाँ मिलाई। बहन जी, आप बेशक 1000 बार आएं, लेकिन इस बात के लिए ना आएं, क्योंकि हम लोग जबान देकर फिरने वाले नहीं। अम्मी, ये आपने क्या कह दिया? सोफिया जो माँ बाप के इनकार से आग बगोला हो रही थी। मेहमानों के जाने के बाद इसके जब्त का बंधन टूट गया और वो माँ पर बरस पड़ी। महमूद गुल मेहमानों के साथ ही घर से निकल गया था। आपको पता ही नहीं है कि इनके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है। इनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ, इतना बड़ा घर। उफ, ये क्या कर दिया आपने? वो बेचैनी से हाथ मसलते हुए इधर उधर टहलते हुए कहती रही। मुझे वैसे भी शहजाद पसंद नहीं। मैट्रिक पास। क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। दोबारा वो लोग आए तो आप हाँ कर दें। नफीसा हक्का बक्का खड़ी सोफिया की बातें सुन रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो कैसे गया। बिलाखिर इसने गरज कर सोफिया को चुप कराने की कोशिश की। बकवास बंद कर, तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो जबान काट के रख देंगे। सोफिया भी इस वक्त गुस्से से बेकाबू हो रही थी। लगता ही नहीं था कि ये वो सोफिया है जो इनके घर में रह रही थी। वो बोले जा रही थी, मैंने कौन सा गलत कह दिया? शादी लड़की लड़के की रजामंदी से होती है। मुझे जब शहजाद पसंद ही नहीं तो मैं इससे शादी क्यों करूं? आपको इतना ही शौक है शहजाद को दामाद बनाने का, तो आप ही ऐसे कर दें उसकी शादी। आप बाबा को भी कह दें मैं शहजाद से शादी नहीं करूंगी। ये बातें इतनी ऊंची आवाज से हो रही थीं कि शहजाद और इसकी माँ ने भी सुन ली, जो शहरी मेहमानों के जाने के बाद इनके आने की वजह जानने के लिए सोफिया के घर आए थे और गूंग खड़े थे। सोफिया जिस लहजे में बात कर रही थी वो जरीना और शहजाद दोनों के लिए बिल्कुल नया था। जरीना ने दीवार का सहारा ले रखा था। सबसे पहले सोफिया की छोटी बहन आफिया की नज़र इन पर पड़ी। शहजाद भाई, आए ना। सोफिया इस वक्त बिल्कुल अजनबी लग रही थी। शहजाद के लिए उसका ये रूप अनोखा था। इसने शहजाद को भी मुंह पर कह दिया, सुनो शहजाद, मैं अब अरसलान को पसंद करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। तुमसे मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, इसलिए यही बेहतर है कि तुम ये मंगनी तोड़ दो, वरना मेरी तरफ से टूटी समझो। ये कहकर उसने उंगली से अंगूठी उतारी और शहजाद के हाथ में थमा दी। शहजाद का ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो माँ को लेकर चुपचाप इनके घर से निकल गया। जब महमूद गुल ने सोफिया को बुलाया और इसे प्यार से समझाया कि मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगाया जाता, देखने में भी बुरा लगता है और इज्जत भी नहीं रहती, लेकिन उसकी एक ही रट थी कि शादी करूंगी तो सिर्फ अरसलान से। महमूद गुल ने उसे बताया कि दोनों भाई अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। माँ ने भी समझाया कि शहजाद तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन उसकी एक ही जिद थी। फिर बाप ने फैसला सुना दिया कि इसका कल से कॉलेज जाना बंद। सोफिया ने भी कह दिया कि अगर मेरी शादी अरसलान से ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी या घर से भाग जाऊँगी। महमूद गुल चुप हो गया, खामोशी से उठा और अपने कमरे में जाके रोने लगा। जब नफीसा महमूद गुल के पास गई तो उसने अजीब से लहजे में कहा, मैं तुम्हें कहता था ना कि रिज़्क़ हलाल में बरकत होती है। तुम कहती थी कि जब सारे खा रहे हैं तो तुम भी खाओ। देख लिया नतीजा। हाय, मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हो गई। हाय, उसने दीवार से टक्करें मारना शुरू कर दी।
نفیسہ نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ ابھی بات گھر سے نہیں نکلی ہے، تم احمد بھائی سے بات کرو۔ جب لڑکی کا دل نہیں ہے تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ پھر وہ سرگوشی میں بولی، بہت امیر ہیں وہ لوگ، ہماری بیٹی راج کرے گی، شہزاد کو عافیہ سے بیاہ دیں گے، تم احمد بھائی سے بات تو کرو۔ احمد گل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شہزاد کی ماں اور بہن چپکے رو رہی تھیں، جبکہ شہزاد دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سرینا نے بالآخر خاموشی توڑی۔ میں نہ کہتی تھی شہزاد کے ابا کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی، وہی ہوا نا۔ ہائے کیسے پٹر پٹر جواب دے رہی تھی، آنکھیں سفید ہو گئیں اس کی۔ احمد گل نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شہزاد کو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگی وہ آنکھیں۔ وہ پریشان ہو گیا، اسے لگا کہ اس کا بابا کوئی غلط فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے بابا کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا، آپ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے؟ شہزاد کیا؟ گھر میں سبھی احمد گل کے غصے سے ڈرتے تھے، اسی لیے شہزاد نے انہیں روکا۔ دیکھو بابا، جب ایک لڑکی میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو آپ کس لیے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں؟ احمد گل تڑپ اٹھا۔ بیٹا وہ تمہاری منگ ہے، ہماری عزت ہے وہ، سمجھے؟ اور ان کا کیا خیال ہے؟ وہ اتنی آسانی سے میرے بیٹی کی پسند کو لے جائیں گے؟ میں ٹانگیں توڑ دوں گا سب کی۔ شہزاد ہنس پڑا، لیکن سبھی جانتے تھے کہ یہ ہنسی نہیں ماتم ہے، اپنی آرزوؤں کے جل جانے کا۔ وہ پھر بابا سے مخاطب ہوا، آپ ٹھیک کہتے ہو بابا، لیکن میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو کسی اور کے خواب دیکھ رہی ہو۔ بھول جاؤ اسے بابا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اتنی بات تو وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ وہ صوفیہ کو قید نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ یہ بات برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی منگیتر کسی غیر مرد کا نام زبان پر لائے، اسی لیے اس نے خود ہی کنارہ کر لیا۔ دوسری طرف صوفیہ کو ماں باپ سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ ماں نے بتیرا کہا کہ دولت تو ہاتھوں کی میل ہے، دولت کے پیچھے شہزاد جیسے ہیرے کو چھوڑنا حماقت ہے۔ لیکن صوفیہ کی آنکھیں تو دولت کی چمک سے چندھیا گئی تھیں، اسے کیا نظر آتا؟ شہزاد کے لیے وہ بہت اذیتناک، بہت ہی تکلیف دہ دن تھے۔ سارا دن بیٹھا پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتا رہتا، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے، لیکن جب اس کا ذہن صوفیہ کی طرف جاتا تو پھر یکلخت ٹھنڈا پڑ جاتا۔ اس کے ماں باپ کو بھی جیسے چپ لگ گئی تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، 4 افراد پر مشتمل اس کنبے کی نیند ٹوٹتی جا رہی تھی، بھوک بھی مر گئی تھی۔ نومبر کا پہلا ہفتہ تھا، شام ہو رہی تھی، سرخی مائل سورج ڈوبتا جا رہا تھا۔ شہزاد نے 4 نوالے مشکل سے کھائے تھے جب اس کی چچی نفیسہ اور اس کا چچا محمود اس کے گھر میں آئے۔ دونوں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئے، سب خاموش تھے۔ بالآخر نفیسہ نے زبان کھولی، بھائی، صوفیہ کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن میں آپ کے پاس اس مسئلے کا ایک حل لے کے آئی ہوں۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جب کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ بولی، ہم شہزاد کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں اور عافیہ کا رشتہ۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ احمد کی کرجدار آواز آئی، بس بھابھی، ہم ابھی اتنے بےغیرت نہیں ہوئے۔ اس کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہمارا اپنا نصیب۔ جب نفیسہ اور محمود وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو شہزاد سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں بھائیوں کی آخری ملاقات ہے، شاید پھر یہ خاندان اکٹھا نہ ہو سکے۔ محمود گل کے گھر میں اگرچہ شادی کا سماں تھا، آج صوفیہ کی بارات تھی، تاہم سب کے دل بجھے ہوئے تھے۔ شہزاد، اس کی ماں، باپ اور اس کی بہن 3 دن سے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو دولہا دلہن کے ماں باپ سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو شہزاد کی ماں، جو خدا جانے کہاں سے نمودار ہو گئی تھی، اس نے جو جملے کہے، ان جملوں نے ساری محفل کو ایک لمحے کے لیے مبہوت کر دیا۔ خدا کرے جس دولت کے بل پر آج تم میرے بیٹے کی خوشیاں چھین کر جا رہے ہو، وہ دولت تمہارے کسی کام نہ آئے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ایک لمحے کے لیے صوفیہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، ارسلان بھی بوکھلا گیا، تاہم باقی ساری تقریب
بغیر کسی بدمزگی کے نمٹ گئی۔ حجلہ عروسی کو بہت اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ لاڈلے بیٹے کی شادی میں احمد حسیب نے بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ارسلان کی خوشی دیدنی تھی۔ بالآخر وہ وقت آیا جب وہ حجلہ عروسی میں صوفیہ کے پاس پہنچا۔ اس نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر جذبات میں روندی ہوئی آواز میں کہا، آج تم میرے ساتھ صرف میرے ساتھ رہنے کا، زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ مجھے تمہاری پچھلی زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ اب تمہاری زندگی صرف میرے نام ہونی چاہیے۔ صوفیہ نے کہا، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، میں بہت خوش ہوں۔ میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ شہزاد میرا چچا زاد تھا۔ محبت تو صرف مجھے آپ سے تھی اور آپ سے ہی رہے گی۔ وہ رات شہزاد کے لیے بہت عذابناک تھی۔ صوفیہ کی بارات جا چکی تھی۔ یہاں تک تو اس نے برداشت کر لیا تھا، لیکن جوں شام کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے گھر والے اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں تھے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی ماں کافی دیر اس کے پاس بیٹھی، اس کی دلجوئی کرتی رہی۔ بہن کھانا لے کر آئی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ تھوڑا سا ہی کھا لے، لیکن اس کی نہ کو ہاں میں نہ بدل سکی۔ وہ بیٹے کے جذبات سے آگاہ تھی، جانتی تھی کہ ہر گزرتا لمحہ اس کے بیٹے کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، سو دل مسوس کر رہ گئی۔ گاؤں میں ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی ہے اور اس وقت تو سناٹا ضرورت سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ شہزاد اپنے کمرے میں اکیلا چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہن دوسرے کمرے میں تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی زرد روشنی ماحول کو مزید افسردہ بنا رہی تھی۔ جو وقت بیت رہا تھا، شہزاد کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ چونکہ وہ ایک حساس نوجوان تھا، اس وقت اس کی سوچیں بہت پراگندہ تھیں، اور وہ ان سوچوں کا اثر اپنے دل پہ لے رہا تھا۔ جتنا سوچتا اتنا اس کی حالت خراب ہوتی۔ رات کے 1 بجے اس کے سینے میں اچانک درد شروع ہوا، اور یہ اتنا تیز تھا کہ اس سے ہلا بھی نہ گیا۔ اس نے مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی، تاہم اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھا اور اٹھنے کی کوشش کی تو چرپائی سے نیچے گر پڑا۔ اسی دوران چرپائی کے ساتھ رکھی کرسی کے بازو سے اس کا سر ٹکرایا۔ اس کے منہ سے ہائی کی آواز کے ساتھ ناک سے خون بھی بہہ نکلا۔ ایک محبت کرنے والے کی زندگی کی آخری سانسیں بہت اذیت ناک تھیں۔ وہ آخری لمحوں میں بھی صوفیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ یہی لمحات تھے جب وہ تھک گیا، اس سے زیادہ سوچ نہ سکا کہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ حاصل حیات یہی تھا کہ ایک ایسی لڑکی کے لیے بیکار زندگی گنوائی جس کے لیے جذبات اور رشتے کوئی اہمیت اور قیمت نہیں رکھتے تھے۔ دوسرے کمرے میں گھر کے باقی تینوں افراد بھی جاگ رہے تھے۔ زرینہ احمد سے کہہ رہی تھی کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم محمود سے بات کر لو۔ اب صوفیہ یہاں آئے گی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اسے کسی اور کے ساتھ۔ گھر کا بٹوارا کرو، پیسے لو، کہیں اور چلے جائیں گے۔ میں شہزاد کو برباد ہوتے دیکھ نہیں سکتی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، کچھ دن گزر جائیں پھر بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، سمینہ بیٹا جاؤ بھائی کو کھانا کھلا کے آؤ۔ سمینہ نے باورچی خانے سے برتن لیے اور بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ روشنی ناکافی تھی۔ اس نے بٹن دبا کے لائٹ جلائی اور الٹے پاؤں بھاگی۔ اس کی چیخوں نے ماں باپ کو پریشان کر دیا۔ وہ دونوں بھی شہزاد کے کمرے کی طرف بھاگے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر انہیں جیسے غش آ گیا۔ بیٹا فرش پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی، اسے سیدھا کیا اور پھر اس کے منہ سے نکلنے والی چیخوں نے سارے محلے کو جگا دیا۔ ہائے میرا بیٹا، ہائے ڈائن کھا گئی میرے بیٹے کو۔ شہزاد، میرے بیٹے، میرے بچے اٹھنا۔ اس نے سر پہ 2 ہتھوڑ مارنے شروع کر دیے۔ روتے روتے زرینہ بے ہوش ہو گئی۔ رات کے آخری پہر
احمد گل کے گھر سے آنے والی چیخوں نے سارے محلے کو جگا دیا۔ لمحوں میں لوگ ان کے گھر پہنچ گئے۔ جب انہیں شہزاد کی المناک موت کا پتہ چلا تو سارا گاؤں افسردہ ہو گیا۔ شہزاد ہر دل عزیز تھا، سبھی اسے چاہتے تھے۔ صبح ہوئی تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا۔ گاؤں والے صوفیہ کو کوس رہے تھے، جس نے اپنی خوشی کے لیے شہزاد جیسے چاہنے والے کی جان لے لی تھی۔ سرینا ہوش میں ہی نہیں تھی۔ احمد گل نے تو جیسے چپ سادھ لی تھی۔ سمینا کبھی رونا شروع کر دیتی۔ اس کے بہن لوگوں کا کلیجہ چیر رہے تھے۔ محمود گل اور اس کی بیوی بھی آئے تھے، لیکن کسی نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ گھر والے تو ہوش میں ہی نہیں تھے۔ گاؤں والوں کی نظر میں محمود گل بھی برابر کا مجرم تھا، اس لیے سب نے ہی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ جنازہ اٹھا تو زرینہ بے ہوش ہو گئی۔ احمد گل بھی ایک دن میں ہی برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ سمینا کے بہن لوگوں کو رلا گئے۔ اس نے کہا، صوفیہ تو کبھی آباد نہیں ہوگی، اللہ کرے تو برباد ہو، دولت تیرے کام نہ آئے، ہائے میرا بھائی۔ صبح جب صوفیہ اٹھی اور اس نے کچھ دیر بعد اپنے موبائل کی طرف دیکھا تو اس میں اس کی ماں کی بہت سی کالیں آئی ہوئی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، تاہم اس نے نمبر ملایا تو دوسری طرف ماں نے اسے شہزاد کی موت کی خبر سنا دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں نے جسم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک ایک کر کے وہ تمام لمحات اس کی نظروں کے سامنے سے گزرے جن میں شہزاد اس کے ساتھ تھا۔ تاہم اس نے جلد ہی اپنی حالت پہ قابو پا لیا کہ اب شہزاد اس کے لیے شجر ممنوعہ تھا۔ ارسلان نہا کر باہر آیا تو اس نے نہایت اطمینان سے اسے شہزاد کی موت کا بتایا۔ وہ بھی بھونچکا رہ گیا، تاہم اس نے اپنے دلی جذبات کو چھپا لیا اور نہایت دردناک لہجے میں اس سے افسوس کیا۔ صوفیہ نے محبت بھری نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھا اور پھر بولی، اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ اب تو میں صرف آپ کی ہوں، کانٹا تو نکل گیا۔ ارسلان ایک دم چونکا، جیسے سرے بازار اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا مطلب؟ شہزاد مر گیا، میری پریشانی ختم ہو گئی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو آپ بھی پریشان رہتے۔ ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا، ارسلان نے جواب میں اسے کہا۔ تاہم اس بات کی سمجھ اسے نہیں آئی کہ صوفیہ نے شہزاد کی موت کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ نہ صرف صوفیہ کا چچا زاد تھا بلکہ منگیتر بھی تھا، اور اس کی برات والے دن جب وہ کسی اور کی دلہن بن کر اپنے گھر سے گئی تھی، شہزاد اسی رات مر گیا تھا۔ صوفیہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شہزاد نے خودکشی کی ہے۔ اچھا چلو ناشتہ کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ارسلان جو کہ کسی خیال میں گم تھا چونکا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر تیار بھی تو ہونا ہے، آج ولیمہ ہے۔ ارسلان کا لہجہ اس کے کہے گئے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ صوفیہ شہزاد کی وفات پر اس کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ماں نے فون پہ ہی اسے منع کر دیا کہ پہلے ہی وہ لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے زخموں پر اور نمک نہ چھڑکو۔ ماں سے ہی اسے پتہ چلا کہ شہزاد طبعی موت مرا تھا۔ ارسلان کے سامنے تو اس نے کہہ دیا کہ اسے شہزاد کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن وہ دلی طور پر افسردہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ سوچتی تھی کہ شہزاد کہاں اسے ٹوٹ کے چاہتا ہوگا۔ وہ شہزاد کی دیوانگی کی حد تک کی جاتی محبت کو نہ جان پائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شہزاد کی موت کی ذمہ دار ہے، تاہم یہ سوچ تھوڑی دیر تک ہی رہی۔ اس کے بعد اس کی نندیں آ گئی تھیں، ان کی شوخیاں، معنی خیز جملے اور پھر ولیمے کی تیاری۔ شہزاد اس کے ذہن سے نکل گیا۔ یہ بھی قدرت کی عجیب تقسیم تھی۔ ایک طرف خوشی کے شادیانے تھے، محفلیں ہاؤ ہو تھی، طرح طرح کے کھانے تھے، سر پر لباس پہنے حبا کی بیٹیاں ادھر ادھر بے حجابانہ گھوم رہی تھیں۔ دوسری طرف موت کا سماں تھا۔ شہزاد کے گھر پر تو جیسے خاموشی اور ویرانی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ جس وقت ولیمے کی تقریب میں ارسلان اور صوفیہ باہوں میں باہیں ڈالے صوفے پر بیٹھے سلامی لے رہے تھے، عین اسی وقت شہزاد کو تجہیز و تکفین کی جا رہی تھی۔ اس کی موت پر
پورا گاؤں اشکبار تھا۔ وہ دن صوفیہ کے لیے خوابناک تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنے ٹھاٹ باٹ نہیں دیکھے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ ارسلان نے اسے بہترین موبائل فون لے کر دیا تھا جس پر وہ سارا دن گیم کھیلتی رہتی یا گانے سنتی رہتی تھی۔ ہنی مون منانے کے لیے وہ لوگ شمالی علاقہ جات کی طرف چلے گئے۔ ناران کاغان سے ہوتے ہوئے وہ وادی سوات میں آئے۔ قدرتی مناظر کے دلنشیں حسن نے صوفیہ کو مبہوت کر دیا۔ ان دنوں سوائے ارسلان کے اسے کوئی بھی یاد نہیں تھا۔ ارسلان بھی اسے ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ اپنی کلاس کی کئی لڑکیوں کے ساتھ اگرچہ اس کے بہت قریبی تعلقات رہے تھے لیکن صوفیہ جیسا اس نے کسی کو نہیں پایا تھا۔ یہ ایک ہفتہ ایسے گزرا جیسے کہ کچھ پل صوفیہ کا آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ارسلان کو کاروبار کے سلسلے میں جانا تھا اس لیے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد جب اس نے اپنے گھر امی ابو سے ملنے کی خواہش کی تو اس کی نندوں اور ساس سسر کے ساتھ ساتھ ارسلان نے بھی ناک پھونک چڑھائی۔ کہاں شادی کے سلسلے میں وہ سب اس کے والدین کے آگے پیچھے جا رہے تھے اور کہاں یہ کہ وہ چھوٹا سا گھر ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ ساس بولی، تم نے جانا ہے تو جا کے مل آؤ لیکن رات کو وہاں رکنا نہیں، واپس آ جانا۔ جی بہتر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ان کی بات مان لی۔ شہزاد کے ماں باپ کا تو واحد سہارا بھی چلا گیا تھا۔ بوڑھی ماں سارا دن دروازے کے پاس بیٹھی رہتی، آتے جاتے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتی اور پوچھتی، میرا شہزاد تو نہیں دیکھا تم نے؟ رات کو بھلا چنگا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا، اب تک واپس نہیں آیا۔ باتوں کے دوران ہی وہ رونا شروع کرتی تو اس کی آواز لوگوں کے دلوں کو چیر دیتی۔ اس آواز میں بلا کا کرب ہوتا، ہجر کا، جدائی کا درد۔ کبھی نہ لوٹ کر آنے والے کی راہ دیکھنے والی بوڑھی ماں کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ بوڑھا باپ چارپائی کے ساتھ لگ گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے تعلقات ختم ہو گئے۔ گاؤں والوں نے بھی محمود گل سے ملنا ملانا کم کر دیا۔ محمود ویسے بھی اب گھر سے کم ہی نکلتا تھا۔ وہ بھی شہزاد کی موت کا ذمہ دار صوفیہ کو سمجھتا تھا، اس لیے جب صوفیہ ان سے ملنے آئی تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے تو تم اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن تمہاری ڈولی اٹھی تھی، اس نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ تاہم جو تحفے تحائف وہ ساتھ لائی ان سے اس کی ماں اور بہن بھائیوں کے منہ بند ہو گئے اور وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح گھل مل گئے۔ چاچی لوگوں کا کیا حال ہے؟ بالآخر وہ سوال اس کی زبان پر آ ہی گیا جو وہ کافی دیر سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ چاچی تو پاگل ہو گئی ہے، چاچا بھی گھر سے کم ہی نکلتا ہے اور سمینہ بھی چپ بیٹھی رہتی ہے، اس کی چھوٹی بہن نے جواب دیا۔ شام کو جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا تو ماں اور بہن بھائیوں نے اسے روک لیا کہ کل چلی جانا، لیکن وہ نہ رکی اور واپس سسرال آ گئی۔ چند دن اس کی سسرال میں خوب آؤ بھگت ہوئی۔ وہ اس بات کی دلدادہ تھی کہ لوگوں کی توجہ اسی کی جانب رہے۔ چند دنوں بعد سب اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارسلان کی دو بہنیں کالج جاتی تھیں، ایک گریجویشن کر رہی تھی، دوسری انٹر کی طالبہ تھی۔ ان کے اپنے مشاغل تھے۔ کالج سے واپس آ کر وہ اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتی۔ ارسلان کہیں رات کو دیر سے گھر آتا۔ سارا دن وہ اکیلے پڑے پڑے بور ہوتی رہتی۔ ایک دن وہ جویریہ کے کمرے میں گئی۔ جویریہ اس کی بڑی نند تھی۔ صوفیہ نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ سامنے جویریہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ وہ فلم دیکھنے میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے صوفیہ کے اندر کمرے میں آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ لیپ ٹاپ کا رخ دروازے کی طرف تھا اور جویریہ اونھی لیٹی فلم دیکھ رہی تھی۔ فلم کے دونوں کرداروں کو دیکھ کر شادی شدہ ہونے کے باوجود صوفیہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جویریہ ایک دم اچھلی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، پھر فوراً اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور اس کا رد عمل بھی شدید تھا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی بنا دستک دیے میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ صوفیہ نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی،
میں ابھی امی کو بتاتی ہوں۔ بتاؤ، شاباش، ابھی جا کے بتاؤ، لیکن بہتر ہے کہ میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ صوفیہ کمرے سے جانے لگی تو اس نے اسے آواز دی، ادھر آؤ۔ اس نے صوفیہ کو کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا، لیپ ٹاپ کو بند کیا اور کہنے لگی، یار یہ انجوائے ہے، پلیز غصے میں نے تمہیں الٹ بول دیا، برا نہ ماننا اور مما کو نہ بتانا، پلیز۔ اس طرح کرو کہ تم اپنے کمرے میں بڑی بور ہو رہی ہوتی ہو، میرے پاس آ جایا کرو، دونوں دیکھیں گے۔ صوفیہ کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر چلی آئی۔ اس دن وہ بہت بے چین رہی۔ اس کا دل تھا کہ وہ رات کو ارسلان کو ساری بات بتا دے گی، لیکن شام کو ارسلان جلد گھر آ گیا۔ اس نے اسے تیار ہونے کا کہا اور پھر وہ کھانا کھانے باہر چلے گئے تو وہ بھول گئی۔ واپسی کو رات دیر ہو گئی اور وہ سونے کے لیے بستر پر آ گئے۔ اس دن کوئی فنکشن تھا، سب گئے تھے۔ اس کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں گئی۔ رات کو اس نے کمرے میں کھانا منگوایا اور کھانے کے بعد سر درد کی گولی لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ رات کا آخری پہر ہوگا جب اس نے محسوس کیا کہ ارسلان آیا ہے، اور آتے ہی اس نے پیش قدمی شروع کر دی۔ اچانک صوفیہ کو لمس اجنبی سا لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، تاہم اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ انکل، آپ؟ اس کی آواز میں لکنت آ گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ سیٹھ احمد حسیب بولے، کیا ہوا یار، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ چپ کر جاؤ۔ صوفیہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں، آپ کے بیٹے کی بیوی، جسے وہ اتنے شوق سے بیاہ کر لایا تھا۔ احمد حسیب نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، وہ میرا خون نہیں ہے، لے پالک ہے صرف۔ میں نے اسے اپنا نام دیا ہے۔ پھر میں نے یہ شادی اسی لیے کرائی تھی کہ تم خود مجھے پسند آ گئی تھی، ورنہ ارسلان جو مرضی آتی کر لیتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جو ہو گیا وہ پلٹ نہیں سکتا۔ تم رونا بند کرو، اور ہاں، ارسلان کو نہ بتانا، وہ کر تو کچھ بھی نہیں سکے گا۔ البتہ میں تمہیں طلاق دلوا دوں گا، اور اگر اس نے زیادہ شور کیا تو اسے نکال باہر کر دوں گا۔ صوفیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس جال سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ وہ صرف 4 بار اپنی ماں کے گھر گئی۔ دولت کی ریڈ پل نے اسے شاہانہ زندگی کا عادی بنا دیا تھا۔ کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ اس نے دولت کی خاطر ارسلان سے شادی کی تھی، لیکن یہ دولت بہت خرابیاں بھی ساتھ لائی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر شہزاد سے شادی کرتی تو اس کے جسم و جاں کا مالک صرف شہزاد ہوتا، لیکن ارسلان سے شادی کے بعد اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب جویریہ سے بھی اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ دونوں اکٹھی فلمیں دیکھتی تھیں۔ سیٹھ حسیب کو بھی راضی کرنا پڑتا تھا، اور یہ کام بہت تکلیف دہ اور کراہیت آمیز تھا۔ اس کے لیے شکوہ بھی کرتی تو کس سے؟ اگرچہ اس کی ساس اسے اتنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن سسر اور جویریہ کی مکمل مدد اسے حاصل تھی۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ موسم اگرچہ ابر آلود تھا، تاہم بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ خلاف توقع ارسلان جلدی گھر آ گیا۔ وہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اسے بخار بھی تھا۔ میں سر دبا دوں؟ یار میری آنکھیں بھی جل رہی ہیں، آنکھیں بند کروں تو بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ یہ دیکھیں، آپ کے جسم پر تو سوکھ سوکھ دانے سے بنے ہوئے ہیں۔ اوہ نہیں۔ دانوں کو دیکھ کر ارسلان بری طرح بھدکا۔ وہ اسپتال چلا گیا۔ صوفیہ اور ڈرائیور ساتھ تھے۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کیے، دوائیں دیں اور اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ دوسرے دن تک بخار کی شدت سے اس کی حالت ناگفتبے ہو گئی۔ شام کو رپورٹ بھی آ گئی، اسے ڈینگی بخار ہو گیا تھا۔ ان دنوں شہر میں یہ وبا عام تھی۔ روز سینکڑوں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن اسپتالوں میں ڈینگی کے شعبے میں لائے جاتے۔ صوفیہ کے تو ہوش جاتے رہے، تاہم اسے یقین تھا کہ علاج ہو جائے گا۔ ارسلان نے بھی اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو۔ اس نے کہا، علاج پیسے سے ہوتا ہے، اور پیسہ ہمارے پاس بہت ہے۔
صوفیہ اس کے سرانے بیٹھی رہی۔ وہ مشرقی بیوی تھی۔ نرس نے ارسلان کو ڈرپ لگا دی اور اسے آرام کرنے کی تلقین کی۔ صوفیہ باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ نیوز کاسٹر چیخ چیخ کر بتا رہی تھی، سیکرٹری صحت ڈینگی وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ صوفیہ کا دل ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ اگر سیکرٹری صحت کا علاج نہیں ہو سکا تو اسے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکی۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر نے ارسلان کا چیک اپ کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ ارسلان صاحب کے پلیٹلیٹس تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ ارسلان کے ناک اور منہ سے خون بھی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے سارے گھر والے اس کے پاس موجود تھے۔ صوفیہ کو شہزاد کی امی کی بات یاد آ رہی تھی اور اس کا دل ہول کھا رہا تھا۔ خدا کرے جس دولت کے بل پر آج تم میرے بیٹے کی خوشیاں چھین کر لے جا رہی ہو، وہ دولت تمہارے کسی کام نہ آئے۔ 4 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ارسلان جانبر نہ ہو سکا۔ چوتھے دن شام کو اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ صوفیہ کی تو دنیا ہی لٹ گئی۔ ارسلان کی تدفین کب ہوئی اسے پتہ نہ چل سکا۔ وہ تو ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تیسرے دن جب ارسلان کے کل ہو گئے تو ارسلان کی ماں نے صوفیہ کو گھر سے نکال دیا۔ ڈائن میرے جوان بیٹے کو کھا گئی۔ صوفیہ نے ان کی بہت منتیں کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے سیٹھ حسیب کی طرف دیکھا لیکن اس نے بھی منہ موڑ لیا، اس لیے کہ اس نے ایک نئی سیکرٹری رکھی تھی جس کے ساتھ اس کی شامیں گزر رہی تھیں۔ وہ لٹی پٹی اپنے میکے پہنچی۔ جب ان کو علم ہوا کہ صوفیہ کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے تو وہ دل محسوس کر رہ گئے۔ محمود گل قدرت کی ستم ظریفی پر کبھی ہنستا تھا کبھی روتا تھا۔ شہزاد کی موت نے اسے بہت بڑا دھچکا لگایا تھا۔ اسے صوفیہ کے نام تک سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن جب اس کی بیٹی گھر واپس آ گئی تو وہ باپ تھا، بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر سکا، اسے گلے لگایا اور دیر تک روتا رہا۔ صوفیہ بھی جی بھر کے روئی۔ دوسرے دن اس نے امی کو ساتھ لیا اور قبرستان چلی گئی۔ شہزاد کی قبر کی پائنتی بیٹھ کر وہ کافی دیر روتی رہی اور اسے معافی مانگتی رہی۔ آخر میں اس نے ہاتھ باندھ لیے اور فریاد کے لہجے میں بولی، اب تو معاف کر دو مجھے، اپنے کیے کی بہت بڑی سزا بھگت لی میں نے۔ وہ روتی رہی۔ اب اس کی کون سنتا؟ اس کی ایک آواز پر دوڑ کر آنے والا تو منو مٹی تلے جا سویا تھا۔